جب ہمارے نبی پاک خیمے میں جا کر بیٹھے اور تھوڑے سے پریشان لگ رہے تھے، کوئی ایک ایسا تھا ظالم جس کو مارنا تھا، اور نبی پاک خیمے میں جا کر سوچتے ہیں کہ اس کو کون مارے گا، تو وہ واقعہ میں آپ سے ضرور سننا چاہوں گی۔ دراصل بات کچھ اس طرح سے ہے کہ جب جنگ بدر ہو رہی تو مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، اسی میں مولا علی بھی موجود تھے جی۔ اور جب حملہ کر رہے تھے اور غالب آ رہے تھے تو مسلمانوں کی ہمت جو ہے ختم ہوتی جا رہی تھی، اور وہ رسول خدا سے کہہ رہے تھے کہ بس اب ہم نہیں لڑ پائیں گے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ہار جائیں گے، لیکن مولا علی وہ واحد شخص تھے جو رسول خدا کے شانہ بشانہ تھے، اور آخر تک یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک میرے سینے میں سانس ہے میں لڑتا رہوں گا اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم ہی فتح کریں گے۔ اور جب مولا علی رسول خدا پریشان ہیں خیمے میں، پوری رات جو ہے رسول خدا دعا کرتے رہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم تو میری مدد کر، اور یہ کافی ٹائم تک جو ہے دعا کرتے رہے تھے۔ بیفور فجر کچھ تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر پروردگار عالم نے آیت نازل کری تھی سورہ انفال کی کہ اے میرے نبی میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ وہاں پر مولا علی بھی جو ہے رسول خدا کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ رسول خدا سے کہہ رہے تھے کہ آپ بس مجھے حکم کریں، میں جو ہے جا کر فتح یاب کروں۔ انہوں نے کہا نہیں رکو، مجھے خدا کی مدد چاہیے، کیونکہ وہاں پر یہ بتانا ہے اگر ہر جنگ کو مولا علی فتح کریں گے، ویسے ہی بغض علی اتنا ہے، اور اگر ہر جنگ کو مولا علی ہی فتح کریں گے تو سوال یہ ہوگا کہ بھائی اور کسی کو موقع نہیں ملا۔ تو رسول خدا وہاں سب کو موقع دے رہے ہیں کہ پہلے سب نے اپنی باری پہ لڑائی کری ہے، سب کو موقع ملا ہے، سب سے آخر میں جو ہے مولا علی گئے ہیں، اور مولا علی جب تک لڑتے رہے، میدان میں رہے، وہ لڑتے رہے اور دشمنوں کے سر جو ہے کٹتے رہے۔ اور وہاں پر ایک بہت بڑا ظالم تھا جس کو مولا علی نے ایسا مارا ہے کہ 20 سے برابر ہوا ہے مرحب کا سر، 20 سے برابر ہوا ہے، ایک حصہ ادھر گرا ہے، ایک حصہ ادھر گرا ہے۔